السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے تو اپنی زندگی کا ایک ایک دن ایک خاردار تار پر ننگے پاؤں کی طرح چل کر گزارا ہے۔ مجھے یاد نہیں کہ آخری بار میں چین سے کب سوئی تھی یا کسی نے میرے بال سہلا کر کہا ہو تم تھک گئی ہو اب آرام کر لو۔ عمر تو میری صرف 16 سال ہے، مگر میرے دل کی تھکن شاید ان بوڑھوں بزرگوں سے بھی زیادہ ہے جو ساری زندگی محنت مزدوری کر کر کے تھک جاتے ہیں۔ میرے ابا، جنہیں میں صرف تصویروں میں پہچان سکتی ہوں، جب میں 3 سال کی تھی ایک سڑک حادثے میں انتقال کر گئے۔ تب سے میری اماں نے اپنے آنچل کو سایہ بنایا اور ہمیں سمیٹ کر میرے والد کے بھائی کے گھر لے آئیں، یہ سوچ کر کہ بھائی باپ جیسا ہوتا ہے اور ممتا کا بوجھ بانٹ لے گا، مگر قسمت نے شاید میرے ماتھے پر کچھ اور ہی لکھا تھا۔ چچا نے ہمیں ضرور جگہ دی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے رویے میں عجیب سی تلخی آتی گئی۔ ابتدا میں تو وہ ہمیں نظر انداز کرتے، پھر گاہے بگاہے تانوں میں لپٹے الفاظ میرے معصوم ذہن پر کوڑوں کی طرح برستے۔ تب میں 11 سال کی تھی جب ایک دن چچا کی نگاہیں میرے چہرے سے پھسل کر میرے جسم پر جا رکیں، اور اس دن کے بعد مجھے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی۔ میری اماں نے سب کچھ محسوس کیا، مگر بے بسی ان کی آنکھوں میں اتنی تھی کہ وہ صرف میرے سر پر اتنا ہاتھ رکھ کر کہتی، انم ہم غریب ضرور ہیں مگر عزت ہماری سانس ہے۔ اماں نے مجھے اس دن اپنے ساتھ سلایا اور تب سے کئی مہینے ہم نے ایک ہی چارپائی پر سوتے ہوئے کاٹے۔ میری چچیاں دن رات میرا لباس، بولنے کے انداز اور میرے جلد سیکھنے کی عادت کو نشانہ بناتی۔ ایک کہتی کہ اسے کام مت سکھاؤ، یہ بڑی ہو کر ہمیں ملازم سمجھے گی۔ دوسری کہتی یہ لڑکی دن رات پڑھنے کی رٹ لگاتی ہے، ہم کون سا اسے ڈاکٹر بنانے والے ہیں۔ بامشکل مجھے اسکول جانے کی اجازت ملی، وہ بھی تب جب تک مجھے دوپہر کے کھانے سے پہلے گھر آ کر برتن دھونے تھے۔ چچا زاد بھائیوں کے جوتیاں پالش کرنا، ان کے بستے ٹھیک کرنا میرا معمولات زندگی میں شامل ہو گیا تھا۔ میرے چچا زاد بھائی، میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا ذکر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ان کی نظریں میرے لیے خوف کی علامت تھی۔ جب میں 12 سال کی تھی، چھوٹے بھائی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مذاق میں کہا تم بڑی ہو گئی ہو، اب ہمیں چائے، ہمارے لیے چائے بنایا کرو۔ اس کے جملے میں چھپا طنز اور بدنیتی میں نے لمحوں میں بھانپ لی تھی۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کیا اور دیر تک آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ معصوم آنکھیں جنہوں نے کبھی صرف پتنگیں، بارشیں اور ماں کی گود آنچل دیکھا تھا، اب ان آنکھوں میں خوف بسیرا کر بیٹھا تھا۔ میں خود سے باتیں کرتی، اکثر رات کو رضائی کے اندر ماں کے بغیر روتی۔ ماں مجھے جب چپ دیکھتی اور آنکھوں کے نیچے ہلکے دیکھتی تو پوچھتی، انم کیا ہوا؟ دل بھرا ہوا ہے۔ میں ہر بار یہی کہتی، کچھ نہیں اماں، بس نیند پوری نہیں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ میرا دل جیسے روز روز اندر ہی اندر مر رہا تھا، میری خواہشات دفن ہو رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی دن بھی بازار سے کچھ لینے جاؤں اور لوگ مجھے گھورے بغیر گزر جائیں۔ میں چاہتی تھی کہ کسی شام میرے لیے بھی کوئی ربڑی، جلیبی یا چنے لائے، جیسے چچا زاد بھائیوں کے لیے روز آتا تھا۔ میری تعلیم کی خواہش تو بہت گہری تھی، کتابوں کو میں یوں چومتی جیسے وہ میرے خواب ہوں۔ جب کبھی پرانے اخبار میں لپٹا ہوا سامان آتا، میں وہ اخبار سنبھال لیتی، اس پر لکھی تحریروں کو پڑھتی۔ ڈاکٹر بننے کا خواب صرف خواب نہیں، ایک چیخ تھی جو میرے اندر دبی ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک روز میں چھت پر بیٹھی آسمان کو دیکھ کر رونے لگی۔ یا اللہ، میں نے کون سا گناہ کیا جو لڑکی پیدا ہوئی اور وہ بھی غریب اور یتیم؟ اس سوال کے بعد بس میرے آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ وہ رات بارش کی تھی، شاید آسمان بھی میرے ساتھ رو رہا تھا۔ اماں کا سہارا ہی میری زندگی کا واحد ستون تھا۔ کیا یہی دنیا کی سب سے بڑی جنت ہے؟ میں اکثر سوچتی۔ اماں نے کئی بار چچا سے کہا کہ انم کو آگے اسکول بھیج دو، مگر وہ طنز کر کے کہتے کیا حاصل ہوگا، 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے کافی ہے۔ گھر کے ہر کونے میں میری بے بسی گونجتی تھی۔ باورچی خانے کا چولہا جس پر کبھی میرے لیے کچھ خاص نہیں پکتا تھا، وہ چولہا میری قسمت کا ترجمان تھا۔ دن رات کے جھگڑوں، چچیوں کے تانوں اور کزنوں کی نظروں سے بچتے بچاتے میں اندر ہی اندر ایک بوڑھی عورت بنتی جا رہی تھی۔ میری ہم عمر لڑکیاں جب چوڑیاں پہنتی، عید پر نئے کپڑے پہن کر دیکھتیں
تو میں اپنے پرانے دوپٹے سے جوتے پونچھ کر اسکول جانے کی تیاری کرتی۔ کبھی کبھار جب رات کو سب سو جاتے چھت پر جا کر تارے گنتی۔ ستارے گننے سے نیند آ جاتی تھی، مگر مجھے پھر بھی نیند نہیں آتی تھی، صرف خواب آتے تھے، اور وہ بھی ادھورے۔ انہی راتوں میں نے کئی بار چاند کو خط لکھا، بغیر الفاظ کے۔ چاند سے کہا کاش تو مجھے اپنی روشنی میں چھپا لے۔ میری زندگی کی ہر اینٹ، ہر سانس ایک جدوجہد تھی۔ میں کوئی شہزادی نہ تھی، نہ ہی میں کسی کہانی کا مرکزی کردار تھی۔ میں بس ایک بے بس یتیم لڑکی تھی۔ اور پھر خاموشی سے جیتی رہی، مگر کبھی ہار نہ مانتی، اور شاید کہیں اسی تلخی میں کسی دن کچھ ایسا چھپا تھا جو مجھے میری اصل منزل کی طرف لے جاتا، مگر تب تک میں بس صنم تھی، غریب، یتیم، اور خاموشی سے جیتی۔ سب کچھ سہتے سہتے میں اندر ہی اندر پتھر ہونے لگی، مگر ایک وہ دن میری زندگی کا سیاہ ورقہ بن گیا جسے میں نہ پھاڑ سکتی ہوں، نہ بھول سکتی ہوں۔ وہ بھی دن معمول کے دنوں کی طرح شروع ہوا۔ صبح اماں نے آلو چھیلنے کو کہا تھا، چچی کے کپڑے دھونے تھے اور اپنے چچا زاد بھائیوں کے جوتے صاف کرنے تھے۔ اس دن اماں بازار گئی تھی اور چچی اپنے مائکے۔ گھر میں صرف میں، چچا اور ان کے پرانے دوست موجود تھے جنہیں پہلے بھی کئی بار میں نے ہمارے گھر آتے دیکھا تھا۔ وہ جب بھی آتے مجھے یوں عجیب نظروں سے دیکھتے جیسے میں کوئی چیز ہوں، مگر اس دن چچا نے مجھے باورچی خانے میں بلایا۔ میں آٹا گوندنے کی تیاری کر رہی تھی، میرے ہاتھوں پر آٹا لگا تھا، بال بکھرے تھے، آنکھوں میں نیند باقی تھی۔ ادھر آؤ انم، ان کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ میرے قدم رک گئے۔ میرے دوست کے لیے چائے بناؤ اور صاف دوپٹہ اوڑھ کے آنا، مہمان ہے، اچھا لگے گا۔ میں ہکا بکا رہ گئی، دل دھڑکنے لگا۔ دوپٹہ، چائے، مہمان، میں جانتی تھی یہ دعوت نہیں، دھمکی تھی، یہ کچھ ٹھیک نہیں۔ دل میں کپکپاہٹ ہونے لگی، مگر کیا کرتی؟ میں تو وہ تھی جس کا باپ دنیا میں نہیں تھا۔ ماں کی عزت میرے وجود میں چھپی تھی اور کوئی محافظ سر پر نہ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے چائے بنائی، دل میں دعا کرتی تھی کہ کاش کوئی آ جائے، کچھ ہو جائے، کوئی تو آ جائے جو چائے لے کر جائے۔ مگر جب مجھے ہی چائے لے کر جانا پڑا تو چچا کے اس دوست نے میرے ہاتھوں کو یوں گھورا جیسے چائے نہیں، میں خود کو اس کے لیے پیش کر رہی ہوں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، بڑی پیاری بچی ہے، سمجھدار لگتی ہے، تمہاری بات مان لے گی۔ چچا نے ہنس کر سر ہلایا اور پھر مجھے دیکھ کر کہا، یہ تو میری ہی ہے، میں کسی کو انکار نہیں کروں گا۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا، زمین گھومنے لگی۔ میں پیچھے ہٹنے والی تھی، مگر میرے پیچھے دیوار تھی۔ میرے ہاتھوں سے چائے گر گئی، میری دھڑکن جیسے رک گئی تھی۔ وہ دوست اٹھا اور میری طرف بڑھا۔ میں کانپنے لگی جیسے میرے جسم کی جان نکل گئی ہو۔ میں چیخنا چاہتی تھی، مگر آواز گلے میں پھنس گئی تھی، اور تب جیسے آسمان نے میری فریاد سن لی۔ دروازہ زور سے کھلا اور ماں کی آواز گونجی، انم۔ وہ کسی کو دیکھ کر نہ بولی تھی، وہ دل سے چیخی جیسے اسے پہلے سے خبر ہو گئی ہو۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر ان دونوں درندوں کو جو میرے وجود پر نظریں گاڑے کھڑے تھے۔ اماں کی آنکھوں میں تو ایک لمحے کو موت اتر آئی، پھر وہ بجلی کی رفتار سے آگے بڑھی، مجھے کھینچ کر اپنے پیچھے کیا اور چچا کے چہرے پر تماچا دے مارا۔ وہ اماں کچھ نہ بولی، صرف مجھے لے کر کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا اور خود میرے پاؤں میں بیٹھ کر رونے لگی، سسکنے لگی۔ خالی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی اور کہا، انم بیٹا، میں تھک گئی ہوں، میری سانسیں بوجھ ہیں، میں صرف ایک ماں ہوں، نہ اب مجھے دنیا کی فکر ہے، نہ زندگی کی۔ اگر تم میرے حصے کی بھی زندگی جیو، وعدہ کرو تم یہاں دوبارہ نہیں آؤ گی۔ یہ زمین میرے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں۔ وعدہ کرو تم پڑھو گی، عزت کماؤ گی اور مجھے بھول جاؤ گی۔ انم، اندر سے میں خالی ہو چکی ہوں۔ تم مجھے بچا نہیں سکتی، مگر میں تمہیں بچا سکتی ہوں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اماں نے مجھے گلے سے لگایا، رات بھر ہم دونوں ماں بیٹی جاگتے رہے۔ میں اماں کی گود میں سر رکھ کر روتی رہی اور اماں میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی۔ صبح ہونے سے پہلے اماں نے اپنا پرانا صندوق کھولا، اس میں سے میرے ابا کا خط نکالا جو ان کے مرنے سے پہلے لکھا گیا تھا، اور انہوں نے میرے ہاتھ میں تھما دیا، یاد رکھنا تم صرف میری بیٹی نہیں، تم اپنے باپ کی آخری امید ہو۔ اسی صبح اماں نے خاموشی سے میرا ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیا، اس میں 2 جوڑے کپڑے، ایک پرانی ڈائری اور وہ ابا کی چٹھی رکھی، کچھ کھانے بھی نہ دیا اور کہا، یہ سفر تمہیں بھوکے طے کرنا ہے تاکہ ہر لقمے کی قدر ہو۔ وہ مجھے بس اڈے تک چھوڑنے آئی تو ہاتھ پکڑ کر آخری بار کہا، تم نے واپسی کا دروازہ میرے لیے بند کر دیا ہے، میری عمر ختم ہو گئی ہے بیٹا، اب جو کچھ بھی ہے وہ تم ہی ہو،
बस अड्डे पर अम्मा ने मेरा माथा चूमा और कहा, तुम खुद को कभी सस्ता ना समझना, दुनिया तुम्हें बार बार गिराएगी, तोड़ेगी, मगर तुम मत गिरना और ना ही टूटना। फिर वो मुस्कुराकर बोली, जाओ और वापसी के रास्ते का कभी ना सोचना। मैं बस में बैठ गई, खिड़की से बाहर झांका, अम्मा की आंखें भीगी हुई थीं। और फिर बस चली तो वो मेरी नज़रों से दूर होने लगी। मेरे साथ अम्मा का वादा, अब्बा की चिट्ठी और मेरी आंखों के ख्वाब थे। शहर आ रहा था, एक नया जहान, नई दुनिया जहाँ नए लोग थे। जब मैं बस से उतरी, दिल जैसे किसी अनजान जंगल में भटक गया। घबराहट हुई क्योंकि सब अजनबी था, और घबराहट भी ऐसी थी, दिल में सन्नाटा ऐसा था जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। मामू मुझे लेने खुद बस अड्डे पर आए। उनकी आंखों में उपनायत ज़रूर थी, मगर अजीब सी थकन थी। शायद ज़िंदगी ने उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। गाड़ी में बैठते ही अम्मा की गोद की याद आई। मामू ने नज़रअंदाज किया। शायद उन्हें लगता था ये वक्ती तौर पर है, मगर मुझे पता था ये उदासी वक्ती नहीं, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। जब उनके घर पहुंची तो मोमानी की आंखों में हैरत नहीं, नागवारी थी। दरवाज़ा खोलते ही पहला जुमला उनका यही था, अच्छा आ गई यतीम साहिबा, अब यहीं रहेंगी हम पर बोझ बनकर। मैंने नज़रें झुका लीं। इस बार दिल में कुछ टूटा नहीं था, क्योंकि टूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अगले दिन से ही मेरा असल तारुफ हुआ। मोमानी की नौकरानी फजर से पहले उठकर झाड़ू देने लगी। मोमानी की नींद में भीगी आवाज़ में चाय लाना, बच्चों के लंच तैयार करना, उनके कपड़े इस्त्री करना, जूठे बर्तन मांजना, गंदे कपड़े धोना, और अगर कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो जाए तो एक तमाचा। मोमानी हर बार कहती कि यतीमों को सिर्फ काम करने के लिए रखा जाता है, पढ़ाई तुम जैसे लोगों के लिए नहीं। उनके ये अल्फाज दिल पर खंजर की तरह लगते, और मैं सोचती क्या यतीमी वाकई गुनाह है। फिर चुपचाप मैं उनकी बातें सुनती, मगर मामू वो एक उम्मीद की तरह मेरे लिए मौजूद थे। वो दिन में दफ्तर जाते और रात को मेरे पास बैठकर पूछते, कॉलेज जाना है ना? मैं सिर्फ सर हिलाती, क्योंकि बोलने से डरती थी कि कहीं मोमानी सुन न लें। एक दिन मामू मोमानी से लड़ पड़े, ये मेरी भांजी है, ये मेरे खून का हिस्सा है, इसे मैं पढ़ाऊँगा। मामी ने बहुत शोर किया कि रोटियां घर में पूरी नहीं हो रही और आपको पढ़ाई की पड़ी है, मगर मामू डटे रहे। अगले हफ्ते वो खुद मुझे लेकर गए, कॉलेज में दाखिला करवाया और मेरा हाथ पकड़कर पूरे अहाते का चक्कर लगवाया। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का शायद पहला रोशन दिन था। किसी ने दिल पर से गर्द झाड़ दी। कॉलेज का गेट, सफ़ेद उजला यूनिफॉर्म, किताबों की खुशबू, और वो पहली बार जब मैंने किसी ख्वाब को छुआ था। शहर में पढ़ाई के साथ ज़िंदा रहना आसान नहीं था। मोमानी रोज़ ताने देती, किताबें चाट कर क्या मिलेगा, डॉक्टर बनोगी क्या? यतीम लड़कियां तो बस वक्त आने पर किसी के सहारे बैठने के लिए होती हैं। उनकी बातें मुझे कमज़ोर करती, मगर मैं हार ना मानती। कॉलेज से आते ही बिना खाना खाए कामों में लग जाती। अक्सर रात को कुछ खाने को भी ना मिलता था। मेरी प्लेट अलहदा रखी जाती और बची खुची चीज़ें मेरे हिस्से में आती। कॉलेज में भी सबसे मैं मुख्तलिफ थी। ना अच्छे कपड़े, ना मोबाइल, ना टिफ़िन, ना पर्स, ना कॉपियाँ, मगर मेरी आंखों में जो ख्वाब और अज़्म थे वो किसी के पास ना थे। मैं हर लेक्चर तवज्जो से सुनती और हर छुट्टी के बाद लाइब्रेरी में बैठकर इजाफ़ी पढ़ती। मेरा दिल कहता था कि तुम्हें माँ से किया गया वादा पूरा करना है। गर्मियों की वो दोपहर शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे तवील दोपहर थी। सूरज जैसे आसमान से आग बरसाए जा रहा था। मेरे वजूद का हर ज़र्रा थकन से बोझल होने लगा। मैं कॉलेज से लौट रही थी, कदम डगमगा रहे थे। प्यास मेरे हलक को रेत जैसा कर चुकी थी। दिल कहता था कहीं तो रुक जाओ, वरना शायद आज ये सफ़र मुकम्मल ना हो सकेगा। आज मुझे अपना सफ़र करना किसी सज़ा की तरह लगा। जूता टूटने के करीब था। कपड़े पसीने के बायस जिस्म से चिपक गए थे। मेरी नज़रें हर ठेले, हर सब्ज़ रंग की छतरी को उम्मीद से देखती, और फिर मैं उस छोटे से चौक पर आई जहाँ अक्सर लोग गन्ने का रस पीने के लिए रुकते थे। मेरी सांसें तेज़ हो गई। मैंने जल्दी से पल्लू से माथा पोंछा, और वो लम्हा शायद मेरी बर्दाश्त की आखिरी हद थी। मेरे दिल में एक लम्हे को आया, सब कुछ छोड़कर ज़मीन पर बैठकर आंखें बंद कर लूं और शायद अम्मा को याद करते करते नींद की आगोश में चली जाऊं। मगर तब मेरी नज़र ठेले पर पड़ी। सब्ज़ रंग की छतरी, लकड़ी का ठेला, साफ़ सुथरा गिलास जिसमें ताज़ा गन्ने का रस था।
علی شاہ، میں نے پہلی بار اسی دن دیکھا، سفید شلوار قمیض میں کلائی پر چمڑے کا کڑا اور چہرے پر ایسا سکون جیسے گرمی اسے کچھ نہیں کہتی، چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھیں جیسے برف کے چشمے۔ میرے قدم اپنے آپ تھم گئے۔ میں نے پرس میں دیکھا، صرف کچھ سکے تھے جو کرائے کے تھے اور مومانی کی سبزی کے لیے بچا کر رکھے تھے۔ جی چاہا گنے کا رس پی لوں، مگر پیسوں کا خیال آتے ہی قدم موڑنے والی تھی۔ تب علی شاہ نے میری آنکھوں میں جھانک کر گلاس میری طرف بڑھایا، نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب، خاموشی سے وہ جھاگ بھرا ٹھنڈا گلاس میرے ہاتھوں میں دیا۔ پی لو، تمہیں ضرورت ہے۔ اس کی آواز میں ایسی شفقت تھی جو سالوں سے میں نے نہ سنی تھی۔ میں ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، میرے پاس پیسے نہیں۔ وہ ہنس پڑا، نہ مذاق اڑانے والا انداز، بلکہ ایسا جیسا کوئی پرانا دوست کہہ رہا ہو، یہ بھی کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پانی یا رس دینے کا حساب نہیں رکھا جاتا، خاص طور پر ان لوگوں کو جن کی آنکھوں میں تھکن واضح ہو۔ خیر، میں نے پہلا گھونٹ پیا اور میرا جسم جیسے پھر سے جاگ اٹھا تھا، ٹھنڈک میرے اندر دوڑنے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے وہ پورا گلاس پیا۔ بظاہر تو وہ اجنبی تھا، مگر دل کے قریب لگ رہا تھا۔ میں نے جب گلاس واپس کیا تو وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ تم روز یہاں سے گزرتی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ انم، میں نے کہا۔ اچھا نام ہے، جیسے نرم ہوا کا جھونکا ہو۔ میرا نام علی شاہ ہے۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ پہلی بار کسی نے میرے نام کو تعریف کی نظر سے دیکھا۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا، مگر تب کسی اور گاہک کی آواز آئی اور میں نے موقع پا کر جلدی سے رخصت لے لی۔ مگر اس دن میرے اندر جیسے کچھ بدل گیا تھا۔ وہ گلاس صرف رس کا نہیں تھا، وہ میرے لیے ایک تحفہ تھا، ایک تسلی تھی۔ گھر پہنچی تو مومانی کی ڈانٹ تیار تھی، برتن کپڑے سب بکھرا پڑا تھا، مگر میری مسکراہٹ باقی تھی۔ اس دن پہلی بار میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تھا۔ اگلے دن میں پھر سے اسی راستے سے گزری، گنے والے ٹھیلے کے پاس، اور یہاں وہ موجود تھا، جیسے وہ جانتا تھا کہ میں آؤں گا۔ اور پھر اگلے چند دنوں میں زندگی ویسی ہی چلتی رہی جیسی ہمیشہ سے تھی۔ کالج جانا، راستے میں مومانی کے تانے کوسنے میرے ذہن میں گونجتے رہتے، گھر کے برتن چمکا اور نوابزادی آئی بڑی تم پڑھائی کرنے۔ میں دل میں آنسو لیے خاموشی سے ناشتہ کیے بغیر نکل آتی، کیونکہ دیر سے جاگنے کا الزام بھی اکثر میرے سر آتا، کپڑے اکثر دھلے نہ ہوتے، یونیفارم پر استری نہ ہوتی، اور کالج کی ساتھی لڑکیوں کی صاف ستھری خوشبودار موجودگی کے بیچ میری بوسیدہ چادر اور جھکی نظریں اکثر مجھے مٹی کا ذرے سا محسوس کرواتی۔ میں چپ چاپ سہتی، کیونکہ ماں سے وعدہ جو کیا تھا کہ واپس نہیں آؤں گی۔ ایک دن میں تھکن سے اتنی نڈھال ہو گئی تھی کہ کالج کے احاطے میں بینچ پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ کتاب ہاتھ میں تھی، مگر الفاظ دھندلا گئے تھے۔ میں سوچنے لگی، کیا میری زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ اور تبھی میں نے آنکھ اٹھائی، وہ سامنے تھا، علی شاہ خاموشی سے میرے پاس آیا، سامنے بیٹھا اور آہستہ سے بولا، تم بہت تھک جاتی ہو، مگر ہارنا تمہارے نصیب میں نہیں۔ میں چونکی، جیسے اس نے میری روح کا راز جان لیا ہو۔ نہ سلام نہ تعارف، وہ چپ رہا اور میں بھی۔ ہم دونوں کے درمیان صرف خاموشی تھی۔ پھر ایسا ہونے لگا، جب بھی میرے دل پر بوجھ بڑھتا، جب بھی کسی دن گھر کی اذیتوں میں اضافہ ہوتا، وہ آ جاتا، کبھی کالج کے باہر، کبھی لائبریری کے پاس، کبھی راستے میں چلتے ہوئے، اچانک جیسے وہ جانتا ہو کہ کس لمحے میری ہمت ساتھ چھوڑنے والی ہے۔ ایک دن مومانی نے دانستہ میرا لنچ باکس پھینک دیا اور کہا، یتیموں کو پڑھنے کی نہیں، خدمت کی ضرورت ہے۔ میں چپ چاپ آئی، خالی پیٹ کالج آئی۔ دل بہت بوجھل تھا۔ وہ وہاں گیٹ کے پاس کھڑا تھا، ہاتھ میں چھوٹی تھیلی، اندر 2 پھل، ایک انڈے والا برگر اور ایک چھوٹی پانی کی بوتل۔ میں نے کہا، تم کیسے جانتے ہو کہ مجھے بھوک لگی ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، جنہیں دیکھ کر دل دکھے ان کے بھوکے ہونے کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اب میری زندگی میں ایک نرم تسلسل آ گیا تھا۔ دن بھر کی محنت، مومانی کی تیز لہجے، گھریلو ذمہ داریاں، صبح سب کو ناشتہ دینا، ماموں کے کپڑے استری کرنا، بچوں کی وردیاں تیار کرنا، کالج بھاگنا، راستے میں کبھی دھوپ کبھی بارش، مگر کہیں نہ کہیں وہ موجود ہوتا۔ علی شاہ کے آنے کے اوقات کبھی مقرر نہ تھے، مگر ہر بار وہ میری کمزوری کے لمحے کو پہچان لیتا تھا۔
اس دن جب میں بارش میں بھیگتے ہوئے کالج آئی، وہ میرے بیگ کی کتابیں گیلے کاغذوں میں بدل گئی۔ وہ میرے پیچھے آ کر کھڑا ہوا، ایک شاپر میں نئی کاپیاں نکال کر بولا، اگر کچھ پرانا ضائع ہو جائے تو دل دکھتا ہے، مگر کبھی نئی چیزیں پرانے زخموں کو مٹا دیتی ہوں۔ میں سوچتی یہ شخص کوئی فرشتہ ہے یا انسان، کیونکہ جب بھی آتا ہے وقت تھم جاتا ہے۔ رات کو دیر سے لوٹنے پر مومانی کے طعنے تھے، کبھی ماموں کی مدافعت، کبھی خاموشی میں اکثر چپ چاپ کمرے میں بیٹھ کر ماں کی تصویر سے باتیں کرتی اور کہتی، اماں ایک عجیب سا انسان ہے جو وقت پر آ جاتا ہے، جو میرے دکھ جان لیتا ہے۔ کیا یہ دعا ہے یا کوئی آزمائش؟ اماں کی تصویر خاموش رہتی تھی۔ ایک دن علی شاہ نے میرے ہاتھ میں پرانا کاغذ تھمایا جس پر صرف ایک شعر لکھا تھا، کسی کے زخم کو محسوس کرنا بڑی دولت ہے جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی۔ میں دیر تک اس کاغذ کو دیکھتی رہتی۔ میں نہیں جانتی وہ لمحہ کب آیا جب میں نے اس سے دل کی باتیں کرنا شروع کی۔ شاید وہ دن جب کالج سے واپسی پر میں نے بے دلی سے گنے کے رس کا گلاس تھاما اور علی شاہ نے خاموشی سے پوچھا، کبھی کس سے اپنے دل کی بات کی ہے؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ تو جیسے میرے اندرونی رازوں کی کنجی لے کر آیا تھا۔ پھر اپنے وہی مخصوص انداز میں بولا، سنو، دل کی باتیں بند کمروں میں سڑنے کے لیے نہیں ہوتی، کبھی کبھی انہیں کسی خاموش سننے والے کے سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ وہ میرے ساتھ بس اسٹاپ سے تھوڑا آگے والے پارک میں بیٹھا۔ خزاں کی شام تھی، درختوں کے زرد پتے بکھرے تھے، ہم دونوں پرانی لکڑی کی بینچ پر تھے۔ میں نے کبھی کسی کے سامنے یوں دل نہیں کھولا تھا، پر وہ ایسا سننے والا تھا جو صرف سنتا نہیں تھا، سمجھتا بھی تھا۔ تم جانتے ہو علی، میرے ابو مجھے 5 سال کی عمر میں چھوڑ گئے۔ ایک شام وہ گھر سے نماز پڑھنے نکلے تھے اور واپس نہیں آئے۔ میں نے زمین پر نظریں جمائے ہوئے کہا، وہ ایک سادہ انسان تھے، مگر ان کی کمی اتنی گہری ہے۔ اب جب بھی کہیں اذان سنتی ہوں تو لگتا ہے وہ قریب آ رہے ہوں گے، مگر پھر یاد آتا ہے کہ ابا تو جا چکے ہیں۔ وہ چپ چاپ بیٹھا رہا، نہ مداخلت، نہ دلاسا، صرف خاموشی، جو کبھی کبھی سب سے بڑی ہمدرد ہوتی ہے۔ میری اماں نے بہت برداشت کیا، لوگوں کے طعنے، زمانے کی سختیاں، اور پھر میرے چچا۔ میں نے تھوڑا سا رک کر سانس لیا اور آواز بھاری ہو گئی۔ وہ چچا جو ہمیں باپ کی جگہ سہارا بن کر ملے، انہوں نے ہی اماں کے سامنے مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ میں وہ دن بھول نہیں سکتی۔ وہ بتاتے بتاتے میرے ہونٹ کانپنے لگے۔ اماں نے اسی دن چپ چاپ مجھے بس میں بٹھا دیا تھا اور میرے ہاتھ میں چھوٹا بیگ بھی دیا اور وعدہ بھی لیا کہ کبھی واپس نہ آؤں۔ میں نے پلکیں جھکا کر کہا اور پھر علی شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے نہیں بلکہ آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ ہر ہفتے کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی کونے میں بیٹھ کر میں بولتی اور وہ سنتا رہتا۔ کبھی لائبریری کے پیچھے والے باغیچے میں جہاں صرف 2 پرندوں کی آواز ہوتی اور ہوا کی سرسراہٹ، کبھی کالج کے چھوٹے سے کینٹین کے کونے میں بیٹھ کر جب میں اپنا پرانا ڈبہ کھولتی اور وہ چپ چاپ میرے لیے چھوٹی چاکلیٹ رکھ دیتا۔ مومانی تو ہر بات پر مجھے یتیم کہہ کر پکارتی، جیسے میں کسی حادثے کی پیداوار ہوں۔ تم یتیم نہیں ہو، تم آزمودہ ہو، جیسے سونا بھٹی سے نکل کر نکلتا ہے۔ وہ کہتا، ایک دن میں نے کہا، علی تمہاری آنکھیں سب کچھ جان لیتی ہیں، تم ہر بار اس وقت آتے ہو جب میں سب سے زیادہ ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہوں۔ کیا تم کوئی خواب ہو؟ میں صرف وہ ہوں جو تمہیں دیکھتا ہوں اور تمہارے اندر کی آواز سنتا ہوں۔ میرے اندرونی زخم آہستہ آہستہ اس کی موجودگی میں بھرنے لگے تھے۔ ایک بار جب میں نے بتایا کہ میں اکثر رات کو چھت پر بیٹھ کر ماں کی دعاؤں کو ہوا میں تلاش کرتی ہوں، تب اس نے کہا، کبھی کبھی دعائیں انسان کی صورت میں اترتی ہیں اور ہم پہچان نہیں پاتے، اور وہ ہمارے گرد ہوتی ہیں۔ اس دن کے بعد میں نے اس کی طرف دیکھنے کی جرت کی، ایک مختلف نظر سے۔ اس کی آنکھوں میں وسعت تھی۔ وہ کبھی میرا ہاتھ نہیں پکڑتا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، میں جانتی تھی یہ دوستی کچھ الگ ہے، عام نہیں، مگر ابھی تک میں نے یہ مانا کہ وہ بس ایک خاص انسان ہے جو میری روح کے قریب ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والے دنوں میں اس کی حقیقت میرے تصور سے کہیں زیادہ پراسرار نکلے گی۔ اس روز کی دوپہر ہمیشہ کے لیے میرے ذہن میں قید ہو گئی۔ سورج عروج پر تھا، گرمی جیسے سانسیں چھین رہی تھی۔ میں کالج سے لوٹی تو مومانی کا موڈ کچھ زیادہ خراب لگ رہا تھا۔ بنا کسی بات کے بولی، اندر جا، کمرے میں مہمان ہیں۔
تیری پڑھائی کا بندوبست کیا ہے میں نے، جا ذرا بات کر۔ میری سانس جیسے رک گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ میرے لیے اچھا سوچنے والی تو ہے نہیں، اور یہ وقت نے کئی بار ثابت کیا تھا۔ پھر بھی میں نے چپ چاپ دوپٹہ درست کیا، دروازہ آہستہ سے کھول کر کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، پردے کھلے ہوئے نہ تھے، اور ایک نوجوان جو بظاہر شریف لگنے کی کوشش کر رہا تھا کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ وہی مومانی کا بھانجا جس کا نام راحیل تھا، مگر نظریں ایسی جیسے کپڑے نہیں جسم کاٹتی ہوں۔ پہلے بھی کئی بار اس کی نظروں میں نے کچھ ایسا دیکھا تھا جس نے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دی، مگر اس بار وہ اکیلا تھا، اور دروازہ مومانی نے اندر سے بند کر دیا۔ میں پیچھے ہٹی۔ آپ سے کیا بات کرنی ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس پڑھائی کا پوچھنا تھا، اور تمہارے بارے میں کچھ اور بھی۔ اس کے چہرے پر غلیظ مسکراہٹ پھیل گئی۔ دیکھو اتنی اکیلی ہو، ماں بھی تمہارے ساتھ نہیں، کسی سہارے کی ضرورت تو ہوگی نا؟ میں پیچھے ہٹی، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ براہ کرم مجھے جانے دیں، اس نے کہا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ تمہاری مومانی نے ہی کہا کہ تمہیں تھوڑا گائیڈ کر دوں۔ پھر وہ میرے قریب آنے لگا۔ میں نے چیخنا چاہا مگر ہمت نہ ہوئی۔ اس کا ہاتھ میرے چہرے پر پڑا، اور بے ادب جیسے عزت کوئی چیز ہی نہ رہی ہو۔ دروازہ جو بند تھا اپنے آپ کھل گیا۔ ہال میں بجلی دوڑ گئی، ہوا کا جھونکا آیا، اور اس کے ساتھ علیشا خاموشی سے اندر آیا، جیسے کوئی شہزادہ کسی پردے کے پیچھے سے آ جائے۔ راحیل نے اسے دیکھ کر چونک کر پیچھے ہٹنا چاہا، مگر علیشا کی نظریں اس پر گئیں۔ صرف نظر، نہ کوئی چیخ نہ غصہ، مگر نظریں ایسی تھی جیسے قہر برس رہا ہو۔ راحیل کا چہرہ پیلا پڑ گیا، ماتھے پر پسینہ، ہونٹ کانپنے لگے۔ میں تو بس اسے پڑھانے آیا تھا، وہ گھبرا کر صفائی دینے لگا۔ علیشا نے آگے بڑھ کر صرف اتنا کہا، دوسری بار اگر یہاں دروازے کے آس پاس بھی نظر آئے تو نظر کے قابل نہیں رہو گے۔ اس کے الفاظ گونجے نہیں تھے، دھمکنے لگے تھے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی موجودگی صرف سکون دینے والی نہیں، بلکہ ایک ایسی طاقت رکھتی ہے۔ راحیل بنا جوتے پہنے پیچھے ہٹتا بھاگا، جیسے اس نے کسی عفریت کو دیکھ لیا ہو، اور علیشا میری طرف مڑا، میرے کانپتے ہاتھ دیکھ کر دھیرے سے بولا، اب کبھی کسی کا ہاتھ تمہارے قریب نہیں آئے گا، میں وعدہ کر رہا ہوں۔ میرا دل کانپ رہا تھا۔ اس روز کے بعد میں نے محسوس کیا، علیشا صرف میرا غم بانٹنے والا نہیں، میرا محافظ ہے، ایک ایسا محافظ جس کے لیے دروازے کھلتے ہیں اور وقت رک جاتا ہے، ظالم کی سانس اٹک جاتی ہے۔ اس رات جب میں چھت پر گئی، آسمان صاف تھا، تارے جیسے کسی مقدس گواہی کے طور پر چمک رہے تھے۔ علیشا جو اچانک آتا تھا دکھ کے لمحوں میں، یہ کیا تھا؟ کیا وہ انسان ہے یا کچھ اور کیا وہ بس اتفاقاً آتا ہے یا مجھے جانتا ہے؟ میرے ذہن میں سوال ابھرنے لگے۔ اس رات چھت پر بیٹھے تاروں کو دیکھتے ہوئے دل میں کئی سوال بھی دھڑک رہے تھے۔ بظاہر تو میں اپنی چھوٹی چارپائی پر تھی، مگر میرا ذہن کسی اور جہان میں، کسی اور کنارے پر جا پہنچا تھا۔ وہ رات باقی راتوں سے مختلف تھی۔ نیند آئی بھی تو کچھ ایسی جیسے بے خبری کی نہیں، اور میں خواب نگری میں کھڑی تھی، ایسی نگری جو روشنی سے بھرپور تھی، مگر نہ زمین نظر آتی تھی نہ آسمان کا سرا، ہر طرف سفید نرم اور نیلی روشنی تھی۔ اور پھر اس روشنی کے بیچ علیشا نمودار ہوا۔ وہ وہی تھا، مگر جیسے کچھ اور بھی تھا۔ میں نے جیسے اسے دیکھا تو میرے اندر کی ساری گھبراہٹ، وحشت اور سوال ایک لمحے کو ساکت ہو گئے تھے۔ اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہیں آئی۔ میرے دل نے سنی، انم، تمہاری پیاس صرف پانی کی نہیں، تمہاری پیاس محبت کی ہے، تحفظ کی ہے، اس سکون کی جو تمہیں تمہاری ماں کے بعد کسی اور نے نہیں دیا۔ میں سانس روکے کھڑی سن رہی تھی۔ میں وہ نہیں ہوں جو تمہاری مومانی کی دیواروں میں روز دیکھتا ہوں، میں وہ ہوں جو بس انسان ہے۔ میں جنات نسل سے ہوں۔ یہ الفاظ میری روح پر گرے جیسے کوئی طوفانی بارش ایک سوکھے چمن کو، میں جسے انسانوں کی دنیا میں بھیجا گیا تاکہ کسی ایسے کو ڈھونڈ سکوں جو خالص اور سچا ہو، جس کی روح کے اندر درد ہو، جس کی آنکھوں میں صبر چھپا ہو۔ میرے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ اچھا تو وہ تم ہو انم، تم وہ ہو جس کے دکھ کو میں نے پہلی نظر میں پہچانا، تمہارے پاؤں کے چھالوں سے، تمہاری نیند کی تھکن سے،
میں تمہارے دل کی ان بے آواز چیخوں سے بھی واقف ہوں۔ تم انسان ہو اور میں جنات خون سے ہوں، مگر میرے دل نے پہلی بار دھڑکنا سیکھا جب تم نے گنے کے رس کا پہلا گھونٹ پیا اور تمہارے ہونٹوں پر شکر کا وہ بے ساختہ ذائقہ آیا۔ خواب میں رونے لگی تو تم جن ہو، مگر تم نے کبھی مجھے نقصان نہیں پہنچایا۔ تم تو ہمیشہ میرے ساتھ چلے ہو، ہر بار جب میں گری، جب بھی مومانی نے دروازہ بند کیا، جب راحیل نے میرا ہاتھ پکڑا، ہر بار تم ہی تو تھے۔ وہ مسکرایا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں انم۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے میری نیند توڑ دی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور وہی خوشبو تھی جو پہلی بار میں نے اس کے ٹھیلے پر محسوس کی تھی۔ اور اگلے دن علی شاہ نہیں آیا، نہ راستے میں، نہ چھت پر، نہ خواب میں، مگر میرے دل میں جیسے وعدہ گونج رہا تھا، میں وہ ہوں جو ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا انم۔ تم چاہو تو میں چلا جاؤں، مگر تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے پہلی بار خود سے یہ سوال کیا، کیا محبت کے لیے ہم دونوں کا انسان ہونا ضروری ہے؟ کیا میرا دکھ سننے، میری حفاظت کرنے، میرے وجود کو قیمتی جاننے والا اگر جنات کی نسل سے ہو تو کیا وہ میری قسمت کا وارث نہیں ہو سکتا؟ اس کے غائب ہو جانے کے بعد میری زندگی جیسے کسی ویران صحرا میں بدل گئی تھی۔ اب ہر دن اجاڑ لگنے لگا۔ کالج سے واپسی پر میں اکثر وہی راستے چنتی جہاں وہ ٹھیلے پر نظر آتا تھا، وہ دیوار جہاں سہارا دے کر اس نے پہلی بار میری پیاس ختم کی تھی۔ اب ہر گلی، ہر موڑ مجھ سے سوال کرنے لگا تھا، کہاں گیا وہ جسے تم نے دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا؟ میں لوگوں سے پوچھتی جن کے چہروں پر کبھی حیرت، کبھی تمسخر اور اکثر ترہم ہوتا۔ سب کہتے، کون علی شاہ؟ یہاں تو کوئی ایسا لڑکا نہیں بیٹا، تم کسی خواب میں جی رہی ہو۔ پہلے تو میں لوگوں کو جھٹلاتی، مگر جب سارے در بند ہونے لگے تو پھر میں سوچتی، کیا واقعی وہ خواب تھا جو میری زندگی میں آیا تھا؟ میرے اندر ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا جس میں نہ مومانی کی چیخیں گونجتی، نہ کالج کی کتابیں۔ میں سب کچھ کرتے ہوئے بھی کسی اور دنیا میں کھوئی رہتی تھی۔ پھر بخار چڑھ آیا، جسم تپتا رہا۔ مومانی نے اس حالت میں بھی رحم نہ کیا، سبزی لینے بھیج دیا۔ ہاتھوں میں جان نہ تھی، پھر بھی بازار گئی۔ سبزی خریدنے کو پیسے تھے جو تھامے کھڑی تھی، مگر تھیلا اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ سانس پھولنے لگی، تھک ہار کر پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی۔ تب اچانک ہوا کی سرسراہٹ آئی، اور ساتھ وہی خوشبو جسے میں ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا، میری آنکھیں نم تھی اور دھندلی تھیں۔ یہ لو، میں اٹھا لیتا ہوں، تم بس آرام کرو۔ اس نے میرے ہاتھ سے تھیلا لیا، اور جیسے میں پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی، میری آواز گلے میں پھنس گئی تھی۔ کہاں تھے تم؟ میں نے بس اتنا ہی کہا۔ اس کی آنکھوں میں وہی درد، وہی شرمندگی اتر آئی۔ انم، میں ڈر گیا تھا کہ کہیں میری موجودگی سے تمہیں نقصان نہ ہو، اسی لیے میں چلا گیا۔ میں چپ رہی۔ میرے دل میں جو آگ سلگ رہی تھی وہ آسانی سے بجھنے والی نہ تھی۔ میں واقعی جنات نسل سے ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں اپنے بزرگوں کو تمہارے لیے بھیجوں گا، تم سے نکاح کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور تمہیں وہ سب فراہم کروں گا جس کا تم نے کبھی خواب دیکھا، تعلیم، عزت، سکون، حفاظت، سب کچھ۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے، مگر میں نے انہیں چھپا لیا۔ کوئی جواب دیے بغیر پلٹ گئی۔ گھر پہنچی تو مومانی دروازے پر تیار کھڑی تھی۔ کہاں مر گئی تھی؟ اپنے یار سے ملنے گئی تھی نا، بد کردار لڑکی۔ اس نے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بد دعائیں دینے لگی۔ میں بس چپ چاپ سنتی رہی۔ مومانی نے میرے کپڑے ایک تھیلے میں ٹھونسے اور دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ جا، نکل جا میرے گھر سے، جب تیرا ماما آئے گا وہی دیکھے گا تجھے، ہم کیوں پالیں کسی کی چھوڑی ہوئی بچی کو۔ میں گلی میں کھڑی تھی، نہ رات کی پناہ تھی نہ دن کا سایہ، بس تنہا اور ٹوٹا ہوا دل، قدموں کو بس کسی لمس کی تلاش میں گھسیٹ رہی تھی، کسی کے یقین کی محتاج۔ مومانی کے تانوں کے درمیان وہی گنے کے رس کا ٹھیلا، وہی کونے پر جھکا سا سایہ جہاں وقت جیسے رک گیا تھا، وہی جگہ تھی جہاں علی شاہ نے مجھے ٹھنڈا گلاس دیا تھا۔ مگر اس دن جب میں دوبارہ ٹھیلے کی طرف لوٹی، دل میں خاموش معافی تھی، ایک دکھی امید تھی۔ میں حیران رہ گئی، وہ وہاں تھا، بالکل اسی ماحول میں جیسے میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ سفید قمیض، ہلکا نیلا رومال، ہاتھ میں گنے کے رس کا وہی ٹھنڈا میٹھا گلاس۔ وہ مجھے دیکھ کر نہ چونکا نہ مسکرایا، بس جیسے وہ جانتا ہو کہ میں آؤں گی۔
میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس اس سے گلاس لے لیا اور پینے لگی، ہر گھونٹ کے ساتھ اپنے کرب کو شانت کرتی رہی۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، وہ مجھے ہر بار سہارا دیتا تھا۔ میں نے کہا، اگر تم جنزادے بھی ہو تو تم میرے لیے تم سب سے بہتر ہو۔ میری آواز کپ کپائی، یہ الفاظ دل سے نکلے تھے، دماغ سے نہیں۔ مجھے یاد ہے اس نے مجھے یوں دیکھا، اس کی آنکھوں میں نہ فخر تھا نہ انا، بس ایک ایسی نرمی تھی، ایسی تسکین تھی جیسے صدیوں کے بعد کوئی روح اپنی منزل پا گئی ہو، بادل جیسے رک گئے ہوں۔ میں نے محسوس کیا سب رک گیا ہے، وقت، فاصلہ، خوف، سب کچھ، اور اس کا وجود ہلکا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لیا اور دھیرے سے بولا، تم نے مجھے قبول کیا میری حقیقت سمیت، یہ وہ نعمت ہے جو میری نسل کو صدیوں میں کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ پھر اس نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ ہم دونوں اس راستے پر چلے جو شہر کی گلیوں سے نکل کر خاموش درختوں سے ڈھکی ہوئی پگڈنڈی میں بدل گیا۔ پھر ایک مقام آیا جہاں درختوں کے سائے بہت گہرے تھے۔ ایک بوسیدہ حویلی کا مین گیٹ دکھائی دیا۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر سب صاف ستھرا، خوشبودار اور روشن تھا۔ یہ جگہ اب تمہاری ہے انم، تم جب تک چاہو۔ میں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، اب کسی پردے، کسی خوف کے بغیر۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اور تمہیں سب کچھ ملے گا، عزت، تعلیم، سکون۔ جہاں تک تمہاری ماں کی بات ہے، وہ تم سے محبت کرتی ہے اور تمہارے اس فیصلے پر فخر کرے گی۔ میں اب جانتی تھی کہ میں تنہا نہیں۔ پھر اگلے چند دنوں میں میرے لیے نئے کپڑے، کتابیں اور وہ سکون میسر آیا جس کی مجھے ہمیشہ پیاس رہی۔ کالج میں نیا داخلہ ہوا اور اب میں ایک ایسے گھر میں رہتی تھی جہاں محبت کا سایہ تھا۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، مگر اب میں بدل گئی تھی۔ علیشہ میرے ساتھ تھا، کبھی انسانی صورت میں، کبھی ایک روشن سائے میں، اور کبھی محض میرے خیال میں۔ اب میں رات کو سوتی تو کسی خوف سے نہیں بلکہ اطمینان سے آنکھیں بند کرتی کہ آنے والی صبح بہتر ہوگی، کیونکہ میرے ساتھ تو وہ ہے جسے دنیا جنزادہ کہتی ہے، مگر وہ جنزادہ جس نے مجھے انسانوں سے زیادہ عزت دی، مقام دیا، تحفظ دیا، اور بے شک وہی میرے لیے سب سے بڑھ کر اور سب سے افضل ہے۔